نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات گرامی کے مطابق سورہ البقرہ کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ویسے تو قرآن مجید کی جو تلاوت کرتا ہے قیامت والے دن قرآن مجید اس شخص کی شفاعت کرے گا، اور ماہ رمضان میں قرآن مجید کا نزول بھی ہوا۔ یہ مقدس مہینہ ہے، تو رمضان کے مہینے میں ہماری کوشش ہے کہ ہم قرآن مجید کی تعلیمات کے ساتھ ہم رجوع کریں اور قرآن مجید کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ تو آج ہم آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ البقرہ مدنی صورت ہے اور اس کی 285 آیات ہیں، 285 ورسز ان سورہ البقرہ۔ البقرہ کے اندر 285 آیات ہیں۔ ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ حروف مقطعات ہیں، الف لام میم۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے آپ لوگ ذرا پڑھ لیں۔ الف لام میم، لام کو میم کے اوپر مارنا ہے، لام کو الگ پڑھ کر میم کو الگ نہیں پڑھنا۔ چونکہ ہماری اس کلاس کے اندر ہم علم تجوید کو بھی پڑھ رہے ہیں، عربک گرامر کو بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید کا لفظی ترجمہ بھی پڑھ رہے ہیں اور تفسیر بھی پڑھ رہے ہیں، ہم سب چیزوں کو۔ تو یوں نہیں پڑھنا، جیسے دیکھیں میں پہلے پڑھوں گا جو غلط ہوگا، الف لام میم، ایسے نہیں۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس شد کا مطلب کیا ہوا؟ تشدید جہاں آتی ہے، شد آتی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پچھلے حرف کو اس حرف پر مارنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ الف لام میم، لام کو میم پہ مارنا ہے۔ یہ حروف مقطعات ہیں۔ کیا ہیں بولیں؟ حروف مقطعات۔ مقطعات قطع ان سے ہے، قطع کہتے ہیں کاٹنا، قطع اراضی کہتے ہیں نا، زمین کا جو ٹکڑا ہوتا ہے قطع اراضی۔ تو حروف مقطعات، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پورا نہیں پڑھا جاتا، اس کو ٹکڑوں میں پڑھا جاتا ہے۔ دیکھیں الف کو ہم نے الگ پڑھا، لام کو الگ پڑھا، میم کو الگ پڑھا، اس کو ہم نے علم نہیں پڑھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ حروف مقطعات ہیں۔ اس میں مختلف مفسرین کرام کا بیان ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رازدارانہ بات ہے، یہ محبوب اور محب کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہیں۔ بعض نے یہ کہا کہ جیسے کوئی بات کرنے سے پہلے، امپورٹنٹ بات کرنے سے پہلے کہا جاتا ہے اٹینشن پلیز، میری بات غور سے سنیں، پھر بات شروع ہوتی ہے، تو ممکن ہے حروف مقطعات جب پڑھے جاتے ہیں تو متوجہ کیا جاتا ہے کہ اب سنیں، اب آگے جو ہے نا امپورٹنٹ بات بیان ہونے لگی ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر بات کی، تو یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ اب آگے فرمایا ذالکا، ذالکا مطلب ہے وہ، ذالکا کا مطلب کیا ہے؟ وہ۔ الکتاب، کتاب کا معنی کتاب ہی ہے، کتاب واحد اور اس کی جمع کتب ہوتا ہے، کتب جمع ہو جاتا ہے اور کتاب واحد ہوتا ہے۔ ذالک الکتاب، وہ کتاب ہے، لا ریبہ، پہلے ہم لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں پھر میں تفسیر کی طرف آؤں گا۔ ذالک الکتاب، وہ کتاب ہے، لا ریبہ، کوئی شک نہیں، لا کا معنی نہیں ہے، لا ریب، ریب کہتے ہیں شک کو، ایرر کو، کوئی کنٹراڈکشن نہیں، کوئی تضاد نہیں، لا ریبہ فیہ، بیچ اس میں، فیہ، یہ ایک تو فی ہے اور دوسرا ہی ہے۔ بعض اوقات فی یوں لکھا جاتا ہے نا، جب الگ لکھا جائے گا فی، تو آگے یہ ہا جو ہے نا یہ ضمیر ہے، فی ہی، یہ جو ہے نا اس میں، یہ ہا جو ہے نا ضمیر ہے، ضمیر کا مطلب ہے یہ کتاب کی طرف لوٹ رہی ہے، فی ہی یعنی کہ اس کتاب میں، لا ریب فی ہی، کوئی شک نہیں اس کتاب میں، اس کتاب میں، تو ہا کی ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ کتاب کی طرف۔ ذالکا، وہ کتاب ہے، لا ریب فی، کوئی شک و شبہ نہیں اس کتاب میں، ہدن، ہدایت ہے، للمتقین، متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ اب اس کی تھوڑی سی تشریح کر لیتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ کیوں نہیں کہا کہ ھذا الکتاب، یہ کتاب، اب یہاں یہ کیوں کہا کہ وہ کتاب ہے؟ چونکہ جب انسان قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کے قریب ہوتے ہیں، تو جو چیز قریب ہوتی ہے اس کو ھذا کہتے ہیں یہ،
اور ذالکا وہ ہے، تو یہ کیوں کہا کہ ذالک الکتاب وہ کتاب ہے؟ تو اس میں علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ کتاب اپنے بلندی کے حساب سے، اپنے قدر و منزلت کے لحاظ سے اتنی بلند و بالا ہے کہ اس وجہ سے فرمایا کہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ بعض مفسرین کرام نے یہ بیان کیا کہ اس سے پہلے یہود و نصارہ کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ وہ آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، ان پر جو کتاب نازل ہوگی وہ آخری کتاب ہوگی۔ تو یہود و نصارہ جو انتظار کر رہے تھے کہ قرآن مجید کا نزول ہوگا، تو جب نزول ہو گیا تو فرمایا کہ وہ کتاب ہے، مطلب ہے کہ جس کے بارے میں تم سنا کرتے تھے نا، وہ کتاب ہے، لا ریبہ کوئی شک نہیں، فیہ اس میں، فی کا معنی ہو گیا میں، اور ہاں یہ ضمیر ہے اس میں، ٹھیک ہے نا۔ ضمیر کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے اسم اور ایک ہوتے ہیں ضمیر۔ ساتھ ہم گرامر کے اس نقطے کو سمجھ لیتے ہیں، ایک ہے اسم، ایک ہے ضمیر۔ اسم کہتے ہیں ناؤن کو، نیم آف پرسن، نیم آف پلیس، نیم آف تھنگس، کسی بھی چیز کے نام کو ناؤن کہتے ہیں، اسم کہتے ہیں۔ اور ضمیر کہتے ہیں پروناؤن کو۔ پروناؤن کا مطلب ہے کہ ضمیر کے جگہ جو الفاظ استعمال کیا جاتا ہے، مثلا میں کہوں گا کہ یوسف کلاس میں بیٹھا ہے، تو یوسف کیا ہو گیا؟ اسم ہو گیا، ناؤن ہو گیا۔ اگر میں بولوں گا کہ وہ کلاس میں بیٹھا ہے تو وہ کیا ہو گیا؟ ضمیر ہو گئے۔ اب یہاں دیکھو، یہاں اسم آیا ہے کتاب، ذالک الکتاب وہ کتاب ہے، تو کتاب کیا ہے؟ اسم ہے۔ کیا ہے؟ اسم، کتاب اسم ہے۔ اب لا ریبہ کوئی شک نہیں، فیہ اس میں، اب اشارہ ہوا اس میں، تو یہ اس کیا ہو گیا؟ یہ ضمیر ہے، یہ گرامر کا نقطہ ہو گیا، یہ ضمیر ہے، فیہ اس میں۔ اور ضمیر ہمیشہ لوٹا کرتی ہے پیچھے، یعنی کہ کس کی بات۔ اور پھر ایک اور بات کہ عربی کلام کا ایک اسلوب یہ ہوتا ہے کہ ایک بات کا تکرار نہیں کیا جاتا۔ اگر ایک جگہ پر اسم آیا ہے تو دوبارہ اسم نہیں آیا، یہ نہیں کہا ذالک الکتاب لا ریبہ فی الکتاب، ذالک الکتاب لا ریبہ فی الکتاب، ایسے نہیں کہا، ذالک الکتاب لا ریبہ فیہ، یہاں اسم استعمال کر دیا، یہاں ضمیر استعمال کر دی، تو یہ اس کو حسن ہے۔ تو یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ کلیئر ہوگی یہ بات؟ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ ہدی للمتقین، ہدن کہتے ہیں ہدایت کو، للمتقین متقین پرہیزگار، جو پرہیزگار ہوتا ہے، جو متقی پرہیزگار اردو میں ہو گیا نا۔ پرہیزگار کی تعریف کیا ہے؟ متقی کسے کہتے ہیں؟ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر کے اندر بیان کرتے ہیں کہ جو حرام سے بچ جائے اور فرائض پر عمل کرے وہ متقی ہے۔ جو حرام سے بچ جائے اور فرائض و واجبات پر عمل کرے وہ کیا ہے؟ وہ متقی ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ ہدی للمتقین، یہ قرآن جو کتاب ہے یہ صرف متقین کے لیے ہدایت ہے۔ جو متقی اور پرہیزگار ہوگا اللہ تبارک تعالیٰ کی ہدایت اس سے نصیب ہوگی۔ اس کتاب قرآن مجید کی ہدایت کس سے نصیب ہوگی؟ بولیں جو متقی اور پرہیزگار ہے، ٹھیک ہے۔ اب فرمایا الذین وہ لوگ جو، اب یہ جمع کا صیغہ ہے، واحد ہوتا ہے الذی، الذی کا مطلب ہوتا ہے وہ، الذی کا مطلب ہوتا ہے وہ، اللذان ہوتا ہے دو کے لیے، الذی واحد کا صیغہ ہوتا ہے، یہ واحد کا صیغہ ہے، اللذان ہوتا ہے دو کے لیے، اور الذین ہوتا ہے جمع کا صیغہ ہے۔ الذین کیا ہے؟ یہ جمع کا صیغہ ہے۔ الذین کا مطلب ہے کہ وہ جو، یعنی کہ زیادہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ الذین، قرآن مجید کے اندر کثرت کے ساتھ یہ الفاظ آئیں گے، الذی، اللذان، الذین، الذین بہت کثرت کے ساتھ، تو ابھی آپ سمجھ جائیں گے تو آگے آپ کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی۔ تو کیا الذین کسے بولتے ہیں؟ وہ جو، اگر وہ ایک ہے، اگر یوسف وہ ایک ہے تو کیا کہیں گے؟ الذی، اور اگر وہ دو ہیں تو اللذان، اور اگر وہ جمع ہیں زیادہ ہیں تو الذین۔ ایک بات اور بھی میں آپ کو بتا دوں کہ انگلش لینگویج میں اور اردو لینگویج میں واحد جو ہوتا ہے نا سنگولر، ایک کو سنگولر کہتے ہیں اور دو کو پلورل کہتے ہیں۔ عربی زبان میں ایسا نہیں ہے، عربی زبان میں ایک جو سنگولر ہے اسے تو واحد کہیں گے مگر دو کو پلورل نہیں کہیں گے۔ دو جو ہے نا تثنیہ کا صیغہ ہے دو کے لیے، جب دو سے زیادہ ہوں گے، تین سے پلورل شروع ہوتا ہے،
3 سے جمع سے شروع ہوتے ہیں. تو بتایا میں نے الذی واحد کو کہیں گے, اللذان 2 کو کہیں گے, الذین جمع کو کہیں گے. اب فرمایا الذین. اب یہاں جب قرآن نے کہا کہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے, تو متقین کے اب صفات کا بیان ہو رہا ہے. اب ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ متقین کی صفات کا بیان کر رہے ہیں. آج ہم جو ٹوٹل ہم لوگ کمپلیٹ کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے 2 لوگوں کی صفات بیان کی ہیں. ایک مسلمانوں کے اندر جو متقین ہیں, مسلمانوں کی صفات یعنی کہ متقین کی صفات, اور ایک کفار کی صفات آج بیان ہوں گی. اور اگلے اتوار کو جب شروع کریں گے عذاب و نظیم کے بعد, پھر وہ منافقین کی صفات شروع ہوں گی. تو قرآن مجید کے سورہ البقرہ کے مطالعے سے ہمیں یہ بات پتہ چل جائے گی کہ متقین کون ہوتا ہے, کافرین کون ہوتے ہیں, اور منافقین کون ہوتے ہیں. ان کی پہچان ہمیں آ جائے گی. اب متقین کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا الذین, وہ جو یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں. پورے قرآن مجید کے اندر جو سب سے زیادہ لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ قالا یقولو. قرآن مجید میں سب سے زیادہ یہ استعمال کیا گیا ہے, قالا یقولو. دوسرے نمبر پر جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں, دوسری جگہ پر جو دوسرا الفاظ استعمال کیا گیا ہے وہ کانا یکونو یوز کیا گیا ہے. کانا یکونو, یہ آگے آئے گا تو میں بتاؤں گا. لیکن تیسرے نمبر پر جو سب سے زیادہ لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ یؤمنون. آمنا ایمان لانے کی بات, یؤمنون. اب اندازہ کر لیں کہ جب قرآن مجید کی اتنی زیادہ ووکیبلری ہے اور اتنے زیادہ الفاظ کا مجموعہ ہے, تو اس کے اندر یہ صرف یہ جو لفظ یؤمنون, آمنا, یہ جو ہے نا سب سے زیادہ تیسری مرتبہ, تیسری یعنی کہ نمبر اس کا آتا ہے جو زیادہ لفظ استعمال کیا گیا. تو یؤمنون کا مطلب ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں, وہ ایمان لاتے ہیں. اب یہاں گرامر کا نقطہ میں بیان کر دوں, جو لوگوں نے گرامر مجھ سے پڑھی ہے ان کو یاد آ جائے گا. یہ جو یا ہے, یہ یا جو استعمال ہوا, یہ یا کیا ہے؟ ایک تو 2 زمانے استعمال کیے جاتے ہیں, ایک ماضی ہے زمانہ اور ایک مضارع ہے. جب ہم انگلش لینگویج پڑھتے ہیں یا اردو پڑھتے ہیں تو کتنے زمانے ہم نے پڑھے تھے؟ 3 زمانے پڑھے تھے, پاسٹ, پریزنٹ, فیوچر, ماضی, حال, مستقبل. جب ہم عربی پڑھتے ہیں تو ایک ماضی ہے اور ایک مضارع ہے. ماضی میں تو وہی رہے گا, پاسٹ ہی رہے گا, ٹھیک ہے, ماضی میں پاسٹ ہی رہے گا. لیکن مضارع کے اندر جو ہے نا پریزنٹ اور فیوچر جمع ہو جائیں گے. پریزنٹ اور فیوچر یہ دونوں جمع ہوتے ہیں, اس میں دونوں کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر اب اچھا یہ جو ہے نا مضارع کی علامت کیا ہے؟ ہم نے ایک پڑھا تھا علامت مضارع. علامت مضارع وہ کتنے تھے ہمارے؟ 4 ہم نے پڑھے تھے. الف, حمزہ, اس کو حمزہ بولتے ہوتے ہیں, حمزہ, تا, یا, نون. اس کا مجموعہ اگر یاد کرنے کے لیے ہمارے لیے آسانی جو ہوتی ہے, اس کو عتین کہتے ہیں. عتین ہم نے پڑھا تھا. ابھی آپ کو ساری چیز یہ یاد ہو جائے گا, چھوٹا سا گرامر کا نقطہ یاد ہو جائے گا. مثلا جب میں عبادت کرتا ہوں, اگر ہوگا میں عبادت کرتا ہوں تو ہوگا اعبدو, یہ حمزہ سے اعبدو. اعبدو میں عبادت کرتا ہوں. تو حمزہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حمزہ میں کے لیے استعمال ہوتی ہے. اگر ہوگا تعبدو, یہ تعبدو, تو تعبدو کا معنی کیا ہوگا؟ تم عبادت کرتے ہو. تا سے تم ہی ہے, تا سے تم ہو گیا, تم عبادت کرتے ہو. اگر ہوگا یعبدو, یعبدو اس کا مطلب ہے کہ وہ عبادت کرتے ہیں یا وہ عبادت کریں گے. ہم اس کا پریزنٹ میں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں, فیوچر میں بھی کر سکتے ہیں. یعبدو وہ عبادت کرتا ہے یا وہ عبادت کرے گا. تو یعبدو کا مطلب کیا ہے؟ وہ. تو یا استعمال ہوتا ہے وہ کے لیے. اب ہے ہم جو نماز میں پڑھتے ہوتے ہیں ایاک نعبدو, نون کا مطلب ہم ہو گیا, یہ ہم عبادت کرتے ہیں یا ہم عبادت کریں گے. تو یہ میں نے چھوٹی سی بات آپ کو بتائی کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا ترجمہ ہم نے ماضی میں کرنا ہے یا مضارع میں کرنا ہے. ابھی اپنے مضارع کا لفظ استعمال کرنا ہے. مضارع کا مطلب کہ حال اور مستقبل کی بات ہوتی ہے. ہم نے مضارع کا ترجمہ کرنا ہے. کیوں؟ یہاں پر علامت مضارع ہے. علامت مضارع کیا آ رہی ہے؟ یؤمنون.
اگر ہوتا تؤمنون تم ایمان لاتے ہو، کیا ہو گیا یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، اس کا ترجمہ کیا ہوگا وہ ایمان لاتے ہیں۔ اب دیکھو حال کا ترجمہ ہے نا پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس، وہ یعنی کہ مضارع کا ترجمہ کیا گیا یؤمنون، یہ صرف علامت یا لگنے سے۔ اب دیکھیں نا اس کے اندر اس کا مادہ کیا ہے آپ کو بتاؤں، یہ حمزہ میم نون امن، امن سے ایمان ہے، ایمان کا مادہ تو وہ ہو گیا، تو یا لگنے سے کیا ہو گیا کہ وہ، اور یہ واو نون لگنے سے وہ جمع ہو گیا کہ وہ زیادہ کی بات ہو رہی ہے، الذین جمع کا صیغہ ہے، الذین وہ لوگ جو یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، کس پر ایمان لاتے ہیں؟ بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب کہتے ہیں جو حواس خمسہ سے دور ہو۔ حواس خمسہ مثلا بعض اوقات ہمارے ہاتھ ہیں، ہمیں خبر دیتے ہیں یہ مارکر ہے، یہ ہارڈ ہے، سخت ہے، تو میرے ہاتھ میرے دماغ کو نالج دے رہے ہیں کہ یہ چیز سخت ہے یا کوئی چیز نرم ہے، یا کوئی چیز نرم ہے، ٹھیک ہے نا، تو میرا ہاتھ نالج دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک ہوتا ہے حواس خمسہ میں سے ایک انسان کی آنکھ ہے، انسان دیکھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے یہ لائٹ ہے، یہ پنکھا ہے، یہ کیمرہ ہے، یہ بورڈ ہے، یہ مارکر ہے، تو آنکھ نالج دیتی ہے انسان کو۔ اگر انسان نابینا ہو تو اس کو آنکھ نالج نہیں دے رہے۔ یہ ہمارے کان ہے، قوت سماعت ہے، یہاں سے جب کوئی موٹر سائیکل گزرتا ہے تو آواز آتی ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے یہ بائک گزری ہے، ٹھیک ہے نا، تو پنکھا چل رہا ہے اس کی آواز آتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ زبان ہے، جب ہمیں کوئی ٹیسٹ ہمیں معلوم کرنا ہو تو زبان سے ہم چکھتے ہیں، تو زبان ہمیں نالج دیتی ہے کہ یہ کیا ہے، کھٹا ہے، میٹھا ہے، کڑوا ہے، زبان نالج دیتی ہے۔ تو یہ حواس خمسہ ہیں، خمسہ پانچ کو کہتے ہیں، چھونے کی حس ایک، چکھنے کی حس دو، دیکھنے کی تین، سننے کی چار، اور ایک قوت شامہ ہے سونگنا، سونگنے سے ہمیں سمیل کا پتہ چلتا ہے۔ تو حواس خمسہ پانچ ہوتے ہیں، تو جو حواس خمسہ کے مطابق انسان کو نالج ملتا ہے وہ تو ہر انسان کو پتہ لگ جاتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو حواس خمسہ سے بالا ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اسلام کیوں قبول کریں، ہم دین کو کیوں مانیں، قرآن و حدیث کو کیوں مانیں؟ تو بھائی انسان کے لیے بعض ایسے سوالات ہیں جو انسان کو نہیں پتہ چل سکتا، مثلا اللہ کی ذات نہ چھونے سے پتہ چل سکتی ہے، نہ دیکھنے سے پتہ، نہ قوت، نہ سننے سے، نہ چکھنے سے، نہ سونگنے سے، ٹھیک ہے نا۔ تو فرشتے ہیں، جنت اور دوزخ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو غیب کے اندر ہیں، ان غیب کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ انبیاء کرام کو بھیجتے ہیں۔ انبیاء کرام حواس خمسہ کے مطابق جو علم انسان کے پاس نہیں آ سکتا تھا، انبیاء کرام اس بارے میں علم دیتے ہیں، اسے غیب کہتے ہیں۔ اس لیے نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کا علم دینے والا ہوتا ہے، اس لیے نبی کا معنی نبأ سے ہے۔ نبی کا معنی کس سے نکلا؟ نبی کا لفظ نبأ سے ہے۔ نبأ کا مطلب ہوتا ہے خبر، اور خبریں کو کہتے ہیں الانباء، الانباء کہتے ہیں خبریں، جمع نبأ سے نبی بنتا ہے۔ تو نبی وہ ہوتا ہے جو خبر دینے والا ہو۔ نبی کا معنی کیا ہے بولے سارے؟ نبی وہ ہوتا ہے جو خبر دینے والا ہوتا ہے، نبی وہ ہوتا ہے جو باخبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب متقین کی صفات پڑھ رہے ہیں، تو سب سے پہلی صفت کیا ہوگی؟ الذین وہ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیب جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہاں ہم لوگ اگر متقین کی صفات لکھتے چلے جائیں گے تو سب سے پہلے کیا ہوگی؟ غیب پر ایمان لانا، یہ پہلی صفت ہوگی متقین کی، ٹھیک ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ واو کا معنی اور ہو گیا یقیمون، یہ قائم کرنا ہوتا ہے نماز، علماء کرام کہتے ہیں قائم کرنے کی بات کیا ہے۔ وہ یقیمون، اور وہ قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز کو، الصلاۃ نماز کو کہتے ہیں، اور یقیمون کا مطلب ہوتا ہے قائم کرنا، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اور یہاں دیکھیں جیسے یہاں علامت مضارع آیا تھا یا، یہاں پہ بھی علامت مضارع ہے۔ یا کیا ہے بولیں؟ علامت مضارع۔ آپ اس کو بولا کریں گے نا تو یاد ہوتا ہے، بولنے سے نا بہت ساری چیزیں یاد ہوتی ہیں۔ وہ یقیمون، اور اب ترجمہ کیسے کریں گے؟ واو کا معنی اور، یا کا معنی وہ، یہ میں نے یا کا معنی لکھا تھا وہ، اور وہ قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز کو، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ ترجمہ لفظی ترجمہ ہر حرف سے ایک معنی نکل رہا ہوتا ہے۔
تو وہ دوسرا کیا ہو گیا؟ نماز قائم کرتے ہیں۔ تو اب اگر آپ کو سے کوئی پوچھے گا کہ متقی کون ہوتا ہے تو وہاں آپ بتا سکیں گے کہ ایک تو غیب پر ایمان لاتے ہیں، دوسرا نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنا 2 ہو گیا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ وَمِمَّا، یہ مما 2 الفاظ کا مرکب ہے، من اور ما کا۔ وا کا معنی تو اور ہو گیا نا، یہ ایک تھا من کا مطلب ہوتا ہے سے، اور ایک ہوتا ہے ما، اس کا مطلب ہوتا ہے جو۔ ان دونوں کا مرکب کر دیا، جب دونوں کو ملا دیا تو انہوں نے کیا کیا کہ میم کے اوپر تشدید ڈال دی، نون اڑا دیا۔ مما تو نون ہٹ جاتا نا، پھر نون نہیں پڑھا جاتا کیونکہ میم کو ڈائریکٹ اس کے اوپر مارنا ہے، تو وہ ڈائریکٹ کر دیا، نون ہٹا دیا۔ لیکن یہ 2 لفظ تھے، من کا معنی سے، ما کا معنی جو، اور اس کا ترجمہ ہوگا اور اس میں سے جو۔ کیا ترجمہ ہوگا؟ اور اس میں سے جو، اور اس میں سے جو، ٹھیک ہے۔ وَمِمَّا، اور اس میں سے جو، رَزَقْنَاهُمْ، یہ 3 باتیں ہیں۔ رزق، رزق دیا، نا، ہم نے، ہم ان کو۔ کے ترجمے میں کیا ہوا؟ یہ جو نون تھا نا ہم، یہ بعد میں آیا ہے، رزقنا۔ اگر ہوتا نرز کو نون پہلے آ جاتا علامت مضارع تو پھر مضارع ہوتا ہے ترجمہ میں کہ ہم رزق دیتے ہیں یا ہم رزق دیں گے نرز کو، لیکن فرمایا رزقنا، رزق دیا ہم نے، دیا کیا ہوگا؟ رزق دیا ہم نے، رزق دیا، لیکن نا ماضی کا ٹینس اسم کے بعد آیا۔ ہاں جی، رزق دیا ہم نے ان کو، ہم کہتے ہیں ان کو۔ اس کے اوپر تھوڑا ہم لوگ بات کرتے ہیں۔ رزق کسے کہتے ہیں؟ ہم لوگوں نے سمجھ رکھا ہے شاید رزق صرف یہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں اسے رزق کہتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ رزق کا معنی عطا ہے۔ رزق کا معنی کیا ہے؟ رزق کا معنی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ اب دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے بعض لوگوں کو مال و دولت دی ہے، اس نے مال و دولت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی خدمت کرنی ہے۔ بعض لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے علم و عرفان کی دولت عطا کی ہے، انہوں نے علم کے ذریعے لوگوں کی رہنمائی کر کے امت مسلمہ کی مدد کرنی ہے۔ کچھ لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے طاقت دی ہے تو وہ طاقت کے ذریعے مظلوموں کی مدد کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو جو نعمت عطا کی ہے، آپ یہ سمجھیں کہ اللہ نے مجھے کیا عطا کیا ہے، تو اس اللہ کی دی ہوئی عطا سے امت مسلمہ کی آپ نے مدد کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ رزقنا، رزق دیا ہم نے ان کو۔ اب یہاں ایک بات اور بھی عقیدے کی بات، اب کچھ لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جو اس کے پاس مال و دولت یا علم و عرفان یا طاقت ہے وہ اس کی اپنی ہے۔ اللہ پاک نے اس کانسیپٹ کو ختم کر دیا، فرمایا وَمِمَّا، اور اس میں سے جو رزقنا، رزق دیا ہم نے۔ تو اس میں پتہ چلا کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا عطا کرتا ہے تاکہ ہمارے اندر عاجزی آئے۔ رزقنا، ہم کہتے ہیں ان کو۔ اگر یہاں ایک کی بات ہوتی تو کیا ہوتا؟ ہو، آپ نے پڑھا تھا، ہم نے پڑھا تھا ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یا نا، ہم نے گردان پڑھی تھی۔ تو ایک کے لیے ہوتا ہے ہو اور 2 کے لیے ہوتا ہے ہما اور جمع کا صیغہ ہوتا ہے ہم۔ اب دیکھیں کیا ہوا؟ رزقناہم، رزق دیا ہم نے ان کو، تو ہم کیا ہو گیا؟ یہ جمع کا صیغہ ہے، رزق دیا ہم نے ان کو ہو۔ اگر ایک کی بات ہوتی اللہ تعالیٰ نے اگر ایک کو عطا کی ہوتی تو ہوتا رزقناہ، اگر 2 کو ہوتی تو رزقناہما، اور زیادہ کو دیا تو رزقناہم۔ تو فرمایا تیسری چیز وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو رزق دیا ہم نے ان کو، يُنْفِقُونَ، وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ یا پھر علامت مضارع ہے، جیسے یقیمون، یؤمنون، یہ ينفقون، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ جو ہے نا یہ انفاق کہتے ہیں خرچ کرنا۔ ایک ہوتا ہے نفاق، ایک ہوتا ہے انفاق۔ انفاق ہوتا ہے خرچ کرنا اور نفاق ہوتا ہے منافقت سے ہے، ٹھیک ہے نا۔ ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ جو مال ہم نے عطا کیا ہے یا جو ہم نے عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کی عطا کردہ چیزوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔